سعادت عتیق احمد خان اپنے قبیلے کے ایک ظالم سردار جن کے ظلم کی داستانیں پوری گاؤں میں مشہور تھی۔ گاؤں کے لوگ ان کی وجہ سے بہت تنگ تھے۔ سعادت نے گاؤں کے لوگوں پر زندگی تنگ کر رکھی تھی۔ سردار عتیق احمد خان کی انہی ظالمانہ روایات کی وجہ سے انہیں ہزاروں بددعائیں ملتی تھی۔ شہید انہیں بددعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں کے بعد کو بیٹی عطا نہیں کی تھی۔ یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ سردار اسماعیل کی آنے والی نسلوں میں بیٹی ذات کا نام و نشان نہیں تھا۔ سردار عتیق احمد خان کو اللہ نے 2 بیٹے سردار حاتم احمد خان اور سردار حاکم خان سے نوازا تھا، لیکن ان کی سرداری کا غرور ہی ان پر اتنا حاوی تھا کہ وہ اپنے بچوں کی طبیعت پر دھیان نہ دے پائے۔ سردارنی خنساونہ، جو کہ امر بی کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹی کی پرورش میں بہت دھیان دیا، لیکن سردار عتیق احمد خان کی بیجا ڈھیل نے ان کی اولاد کو بگاڑ رکھا تھا۔ حاتم خان تو بس حکم چلانا جانتے تھے۔ ہاں البتہ سردار حاکم شاہ شراب کے ساتھ ساتھ شباب کا بھی شوق رکھتے تھے، اور ان کے اسی شوق کی وجہ سے کئی جانیں ہار گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں کر دی تھی۔ سردار حاتم کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے۔ اللہ نے سردار حاتم خان کو 3 بیٹے عطا کیے۔ تیس خان اور منان سلام خان ایک ہی شکل کے جواب بھائی تھے، اور ان کا چھوٹا بھائی عارف خان جو کہ 5 سال کی عمر میں ہی انتہا کا زدی تھا کہ ان کی زد سے ان کی نرم دل اور نمن شاہ خان بھی پریشان تھی۔ سردار حاتم خان اپنے شوق کی وجہ سے شادی جیسے نیک بندھن سے دور تھے، اور اب ذکر شروع ہوتا ہے ان ہستی کا جن کی نرم دلی کی مثالیں اپنے گاؤں تو کیا آس پاس کے سبھی علاقوں میں مشہور تھی۔ سردار سراج الدین شاہ جو کہ انتہائی نرم دل اور شریف انسان ہے۔ سردار سراج الدین شاہ کو اللہ نے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ سردار منور حسین شاہ اور سردار سعد حسین شاہ، سردار سعید حسین شاہ، ان کے تینوں بیٹے ان کا پرتو بالکل باغ جیسی نرم طبیعت کے مالک تھے، اور سردارنی حمائمہ شاہ اپنی مت جیسی تھوڑی سخت طبیعت کی مالک تھی۔ سردار سراج الدین شاہ نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیوں میں جلد بازی کی اور چھوٹی عمر میں ہی انہیں شادی جیسے پاکیزہ بندھن میں باندھ دیا، جبکہ سردار سعید خان ابھی کنوارے تھے۔ ان کی چھوٹی بہو امامہ بھی انہی کی طرح نرم دل جبکہ بڑی بہو خولا رکھتا تھا۔ خان قبیلے پر ہی چلی گئی، انتہا کی کٹھور اور سخت دل۔ سردار منور شاہ کو اللہ نے 2 جوڑواں بیٹیاں نمل شاہ رمل شاہ جبکہ سردار سعد خان کو 1 بیٹی رنابیہ شاہ سے نوازا تھا۔ شاہ خاندان میں بیٹوں کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے ہم انسان خواب بھی نہیں۔ سردار حاکم خان نشے کی حالت میں دھڑک گاڑی سڑکوں پر لیے گھوم رہے تھے جب ان کی گاڑی ایک جیپ سے ٹکرا جاتی ہے۔ اپنی غلطی ہونے کے باوجود وہ سامنے والے کو گالی گلوچ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سردار سعید شاہ جو شہر سے اپنی ڈگری پوری کر کے لوٹ رہے تھے، اس اچانک افطار پر بوکھلا کے رہ گئے کیونکہ حاتم خان کی بدتمیزی ہر جگہ مشہور تھی۔ حاکم خان دیکھیے غلطی آپ کی ہے، ہم تو سیدھے رستے پر آ رہے تھے۔ سردار سعید نے دھیمے لہجے میں کہا جبکہ حاکم خان چلاتے ہیں وہ لتچھیدی 3 بولے ابے تو کون ہوتا ہے ہمارے کو غلط کہنے والا؟ ہوئی ماں کا لال ہمیں غلط کہہ کر دال کاف 2 چشمی ہے الف لتچھیدی 3 ہم کس کی جان لے لیتا۔ بولتے ساتھ ہی انہوں نے اپنا پستول جیب سے نکال لیا۔ حاکم خان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کو کھلونا نہیں، اسے واپس جیب میں ڈالے۔ سردار سعید نے تھوڑا گھبراتے ہوئے کہا۔ تبھی حاکم خان نشے میں ڈولتا پستول ادھر ادھر کرتا ہوا بولا، وہ بچے کو کھلونا لگ رہا ہے، چلا کر دکھاؤ۔ بولتے ساتھ ہی سڑک کی طرف 3 فائر بھی کے نشے میں ہونے کی وجہ سے 2 نشانے ہوا میں اور 1 سیدھا سردار سعید شاہ کے سینے میں لگا، اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ سعید شاہ کو گرتے دیکھ حاتم شاہ کا سارا نشہ رنج ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں ہم نے نہیں کیا، یہ ہمیں جانا ہوگا یہاں سے۔ ہاں ہم بھاگ جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ قتل ہم سے ہوا۔ سردار حاکم نے گھبراتے ہوئے سوچا، اور جلد بازی میں وہ اپنی پستول اٹھانا بھول گئے اور فرار ہو گئے۔ سردار سعید شاہ کو مردہ حالت میں دیکھ کر شاہ حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سردار سراج شاہ جوان بیٹے کی موت پر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ مائنہ بیگم اپنے بیٹے کا غم نہ برداشت کرتے ہوئے لتچھیدی 3 بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ دونوں بھائیوں کی آنکھیں اشک بار تھی۔ نمل اور رمل اپنے چاچوں کو سفید لباس میں دیکھ کر کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ گاؤں والوں کا دل درد سے پھٹ رہا تھا کیونکہ سردار سعید شاہ گاؤں کے لوگوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ان کے اچانک قتل نے سب کو اشک بار کیا ہوا تھا۔ 2 دن بعد نرم دل سردار سراج شاہ کو بیٹے کی موت نے سب کو پتھر دل کر دیا تھا۔ وہ جرگے میں بیٹھے بنی کا مطالبہ کر رہے تھے۔
جب ہم نے کہہ دیا کہ قوم باہر میں بنی ہی چاہیے تو ہمارے فیصلے سے اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ سردار کی بات سن کر ایک دفعہ چاروں اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ عتیق احمد خان جو شاید زندگی میں پہلی دفعہ سر جھکائے جرگے کا فیصلہ سن رہے تھے، بے ساختہ سردار کی طرف دیکھا، جن کا فیصلہ ان کی سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ ان کے خاندان میں لڑکی ذات کا نام بنشان ہی نہیں تھا۔ یہ بات تو پورا گاؤں جانتا تھا کہ خان برادرز کے ہاں بیٹیاں نہیں ہوتی، شاید کسی کی بددادگی ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا تو عتیق احمد خان بے ساختہ بول اٹھتے، لیکن سردار صاحب آپ تو جانتے ہیں ہمارے پورے خاندان میں لڑکی نہیں ہے، ہم خوب کے بدلے زمین جائیداد دینے کو تیار ہیں۔ تو سردار کے منہ پر تنزیہ مسکراہٹ آئی، جسے گاؤں کے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ ہاں تو کیا ہوا اگر تمہارے خاندان میں لڑکیاں نہیں ہیں؟ لڑکے تو ہیں نہ، ہمیں خون بہا میں آپ کا پوتا چاہیے، عتیق احمد خان۔ اور اس طرح زندگی میں پہلی دفعہ سردار سرائے جگدین شاہ کٹھور فیصلہ کرتے ہوئے قیس خان کا نکاح اپنی نیم پاگل پوتی سے کروا دیتے ہیں۔ جگدہ ختم ہوتے ہی سرائے شاہ قیس خان کو اپنی گاڑی میں بیٹے دو چشمی ہیڈ الف لیتے 6 حویلی لے گئے۔ قیس بڑا سہما صاحب ان کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ حویلی داخل ہوتے ہی وہ اپنی چھوٹی بہو امامہ کو آواز لگاتے ہیں، امامہ آج سے یہ تمہارا بیٹا ہے، اس کی پرورش آپ نے سکینہ کی طرح کرنی ہے، ہمیں ان کی پرورش میں کوئی کمی نظر نہ آنے تھی۔ جی آغا جان، اب کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، چھوٹی بہو امامہ نے عاجزی سے کہا۔ آغا جان ماہرہ بھی سے نظریں چدے الف لیتے 6 اپنے روم میں چلے گئے۔ جب ماہرہ بھی ان کے پیچھے روم میں داخل ہوئی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سردار جی آپ کیسے بہو کو بنی کی پرورش کرنے کا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہمارے بیٹے کے قتل کے بدلے یہاں لایا گیا ہے۔ ماہرہ بیگم، اگر وہ آپ کا بیٹا تھا تو ہمارا بھی لخت جگر تھا، لیکن ہم کسی معصوم پر ظلم کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ولی پر ظلم کرنے سے ہمیں ہمارا بیٹا واپس نہیں مل جین الف لیتے 6 دا الٹا ہم اللہ کے نافرمان بھی ہوں گے۔ آپ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، لیکن کوئی کسی پر رحم نہیں کرتا، دنیا بے رحم ہے تو ساری دنیا کے ساتھ ہم بھی ڈل جائے۔ ماہرہ بیگم، جو ہم کر رہے ہیں سوچ سمجھ کر رہے ہیں، آپ پلیز اس میں ہمارا ساتھ دے۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا دل کرتا کرے، لیکن ہمیں وہ لڑکا ہماری آنکھوں کے سامنے نظر نہ آنے تھی۔ ادھر مومنہ خان اپنے بیٹے کی جدا میں تڑپ رہی ہوتی ہے۔ گھر واپس آتے ہی داجی جب قیس کو آواز لگاتے ہیں، قیس پتر داجی کے پاس آؤ، تو مران اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ آ جاؤ قیس بیٹا، آج آپ گھر آتے ہی ہمارے پاس نہیں آتی تو حاتم خان بولتے ہیں، وہ داجی، وہ قیس نہیں ہے۔ کون قیس نہیں ہے؟ وہ دیکھو وہ کھڑا ہے، قیس دادی کی جان، وہ بنان ہے۔ حاتم خان بولے، قیس کو ہم